والدہ 3 سال پہلے فوت ہو گیا. وہ دونوں بھائی نہ جنازے میں پہنچ گیا نہ اس کا دیدار ہو گیا. اور ابھی والد صاحب ابھی 25 رمضان کو فوت ہو گیا, اس میں بھی یہ بھائی دونوں جنازے بھی نہیں آ سکا. ہمارے دل میں اتنا محسوس ہوتا ہے. والد وہاں ہے انڈیا میں, یہ ہمارا والدہ صاحب ہے. والدہ صاحب کا بھی 2 بیٹا وہاں ہے. جو کسی کا باپ ادھر ہے تو بیٹے یہاں پہ ہے, کسی کا ماں ادھر ہے تو بیٹی یہاں پہ ہے. تو اس طریقے سے ایک جنریشن پورا ایک دوسرے سے ملے بغیر چلا. میں ہوں محمد علی عالم. یہ فرنو گاؤں ہے, ضلع گانچے کا آخری جو سرحدی گاؤں ہے. اس گاؤں کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ یہاں سے 1971 کے جنگ میں بہت سارے جو خاندان ہیں وہ آپس میں بچھڑ گئے. ایک ایسے بزرگ رضالی نامی شخص کے ہم آخری آرامگاہ کے پاس ہم آئے ہوئے ہیں, جو 1 ہفتہ پہلے ان کا انتقال ہوا تھا. ان کے جو 2 بچے ہیں وہ سرحد پار ہیں. بدقسمتی سے یہ 2 جو بچے ہیں جو سرحد پار ہیں, ایک کا نام گوبالی ہے اور دوسرا احمد شاہ ہے, وہ ان کے اپنے والد صاحب کے آخری دیدار کے لیے یہاں پر نہیں پہنچ سکے. اس طرح کے بہت سارے جو خاندان ہیں وہ اس امید کے ساتھ کہ کسی دن یہ جو راستہ کھل جائے گا اور وہ اپنے پیاروں سے ملاقات کر سکیں گے, لیکن بدقسمتی کی انتہا آپ دیکھ سکتے ہیں. اپروزی سمیت بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس امید کو لے کر اس دنیا سے چلے گئے. ہم یہاں 7 بیٹے یہاں ہے, ہمارا 2 بھائی اور انڈیا میں ہے. 1971 میں ہمیں 71 کی جنگ کی وجہ سے ہم مالک ہو گیا. بڑا بھائی کا 5 سال تھا, چھوٹا بھائی کا 3 سال تھا, میرا 1 مہینہ تھا 71 میں. اس وقت ہم جدا ہو گیا. اس سے بعد ایک بھائیوں سے ملاقات نہیں ہو گیا. والد والدہ صاحب دونوں کا, والدہ 3 سال پہلے فوت ہو گیا. وہ دونوں بھائی نہ جنازے میں پہنچ گیا نہ اس کا دیدار ہو گیا. اور ابھی والد صاحب ابھی 25 رمضان کو فوت ہو گیا, اس میں بھی یہ بھائی دونوں جنازے بھی نہیں آ سکا. ہمارے دل میں اتنا محسوس ہوتا ہے. ہمارے لیے ریکویسٹ ہے یہ دونوں حکومت کے لیے, ان کو بھی کسی کے بھی باپ ہوں گے, بیٹے ہوں گے, اس طرح ہوں گے, کسی کو بھی دل ہوں گے, ہر ایک کے. ان کو ہم اس دل سے ان کو بولتا ہوں ابھی ہمارا یہ واقعہ ختم ہو گیا, گزر گیا. ابھی آنے والوں کے لیے کوئی باپ ہوتا ہے, بیٹا ہوئے, ان کے لیے ریکویسٹ ہے ان بارڈر کو کھلا کرے اور جنازے میں آنے کی ماں باپ اور بہن بھائی ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے یہاں. یہ گاؤں میں 450 چولہے ہیں, ان میں سے ایک ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کا ماں وہاں نہ ہو, جس کا بیٹا یہاں نہ ہو, جس کا بیٹی وہاں ہو, جس کا باپ یہاں ہو, جس کا بھائی وہاں ہو, جس کا چاچا یہاں, جس کا نانی وہاں. اس طرح ہمارے یہاں ایک گاؤں جیسا تھا, اس میں سے اتنا لوگ ہمیں بچھڑ گیا ہے. ابھی ہمارا اپنے دل پہ پہنچ گیا تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے ہمارے والد کے جنازے پہ ہمارے ساتھ یہ 2 بھائی ہوتا تو ہمیں کیا ہوتا تھا. ہم نے یہاں 5-6 بھائی کا میں نے شادی کیا, شادی میں ہمارے وہ 2 بھائی نہیں آ سکا. خوشی ہوتا ہے, کرتا ہے, دنیا کا رسم رواج سے تو شادی کرنا پڑتا ہے. کیا کرے گا, وہ 2 بھائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دل میں کیا سے گزرا ہے. آپ لوگوں کو بھی ایسے بھائی بچھڑ گیا تو پھر پتہ چلتا ہے. وزیر اعظم تک, صدر تک ہمارے ریکویسٹ ہے, بڑی مہربانی یار ایسے لوگوں کو اچھا دل سمجھ کے ان کا کوئی بھی اور بچھڑا ہوا ہے اس سے بھی رحم کرے. یا بارڈر پہ ملنے کی اور کوئی نہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کو سلام کی اجازت دے. اور میں یہ عرض کرتا ہوں یہ میرے والد صاحب کا, اس کا والد وہاں ہے انڈیا میں. یہ ہمارا والدہ صاحب ہے, والدہ صاحب کا بھی 2 بیٹا وہاں ہے. ان کا رشتہ, اس کا والد وہاں بارڈر کے آگے انڈیا میں ہے, اس والدہ کا 2 بیٹا ادھر ہے. وہ قبر آپ کو نظر آتا ہے, اس کا نام ہے غلام نبی, اس کا 2 سکا ماموں ادھر ہے. اور یہ قبر ہے ہمارا دادی, اس کا ہمارا دادا وہاں ہے اس کا. اور یہ قبر ہمارا چاچا ہے, اس کا والد صاحب وہاں ہے. اور یہ قبر ہمارا دوسرا دادی ہے, اس کا بھی خاوان وہاں ہے. اب اس آگے آپ کو یہاں سے آگے نظر آتا ہے وہ بیٹی ہوں, اس کا ماں وہاں ہے. وہ آگے جو چھوٹا سا آپ کو قبر نظر آتا ہے اس کا 3 بہن وہاں ہے. اس آگے آخر تک نظر آتا ہے وہ 2 قبر ہے, اس کا بھائی یہاں ہے, اس کو 2 بھائی وہاں ہے. ادھر جو نظر آتا ہے اس کا ہے وہ ماں ہے, اس کا بیٹی وہاں ہے, اس کا خاوان بھی وہاں ہے. آگے جو نظر آتا ہے وہ 3 خواتین ہیں, اس کا خاوان ادھر اندر ہے. جہاں نظر یہ پورا ہم مہاجر کا یہ سارے قبرستان ہے. میں حکومت پاکستان, حکومت انڈیا سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان پہ رحم کرے. اگر ان کا زندہ ان کے آگے سامنے آ کے
सलाम कलाम नहीं कर सकता। आखिर उनका आके कब्र पे मग़फ़िरत का दुआ मांगने का अगर उनको इजाज़त दे दे। ये तो पाकिस्तान का हर जगह पे बॉर्डर है, मगर हमारी इस एरिया की बॉर्डर की हैसियत अलग है, क्योंकि हमारे इस एरिया में माइग्रेटेड फैमिलीज़ हैं। 1948 में हमारे आबा व अजदाद ने अफवाज पाकिस्तान से मिलकर लद्दाख तक हमने फतह कर लिया था। 71 की जंग में, इसके बाद 71 की जंग हुई, उससे पहले 65 की जंग हुई। बॉर्डर एरिया होने के नाते कभी कभार ये सिलसिला चलता रहा, मगर 71 की जंग में हमारे कुछ अहम इलाके जो हमारे लोगों ने अपने मदद आप के तहत फतह कर लिया था। 48 की जंग में मेरा वालिद जो है नुब्रा साइड पे जख चलाने के लिए हमारे अफवाज पाकिस्तान को रसूल रसाइल के लिए वो मुझे ज़िक्र करता था कि नुब्रा उस पे जख पे दरिया पे वो जख चलाते थे। इसके बाद 71 की लड़ाई में हमारी बदकिस्मती, हमारे लोग हमेशा सिर्फ अफवाज पाकिस्तान इस एरिया में नहीं लड़ते हैं, बल्कि छोरबट के अवाम, गांछे ज़िले के अवाम भी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ते हैं। 71 की लड़ाई में हमारे 3 गाँव इंडिया ने ले गए, जिसमें चुलुंखा, तुर्तुक, त्याक्षी और द्वेथंग यहाँ से तो इस पहाड़ी की वजह से नज़र नहीं आता। आगे जब आप जाएंगे तो आगे सामने द्वेथंग नज़र आएगा। इन्हीं की तरह ये अपरोज़ी जो आज हम मैं फातिहा पढ़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ, इनके बेटे तमाम मेरे दोस्त हैं, और जब से मैं सियासत में आया है अपरोज़ी और इसके बच्चे मेरे मेन सपोर्टर थे। अपरोज़ी ये सिर्फ ये माइग्रेटेड था, यानी 71 की लड़ाई में इनके निसफ फैमिली वहाँ रह गए और निसफ फैमिली यहाँ पे आए। इनमें इनके 7 बेटे यहाँ पे हैं और 2 बेटे इंडिया में हैं। तो इसीलिए जमाली साहब के दौर में पहली बार पाकिस्तान की तरफ से मैंने उस ज़माने में दरख्वास्त दी थी कि जनाब दुनिया के पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की तरह छोरबट और लद्दाख का रोड भी खोला जाए। इसमें आलम साहब बात यह है कि इसमें 2 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों को फ़ायदा है। यहाँ एडवेंचर टूरिज़म है और लद्दाख में कल्चर टूरिज़म है। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए ये एक 1 विंडो ऑपरेशन मिलेगा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी फ़ायदा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी फ़ायदा है। इसके अलावा माइग्रेटेड फैमिलीज़ हमारे, जो किसी का बाप उधर है तो बेटे यहाँ पे है, किसी का माँ उधर है तो बेटी यहाँ पे है। तो इस तरीक़े से एक जनरेशन पूरा एक दूसरे से मिले बग़ैर चला। अगर आप यहाँ से इस बॉर्डर को खोलेगा तो मेरे ख्याल में ये बमुश्किल 1 घंटे का सफ़र भी नहीं है। इसलिए मैंने उस ज़माने में तजवीज़ दिया था, अगर आप पूरा नहीं खोलते हैं तो इसको टूरिस्ट के लिए और ये माइग्रेटेड फैमिलीज़ के लिए इसको खोला जाए। तो क्योंकि इंडिया वाले अपने आप को बड़ा इंसानियत का अलमबरदार कहते हैं, तो यार हमने कम से कम इंसानियत के हमदर्दी के नाते इस बॉर्डर को खोलना चाहिए। अभी देखो ये बाबा यहाँ सोया हुआ, इसके 2 बेटे द्वेथंग में हैं। अब इसी तरीके से बाकी भी और भी हमारे रिश्तेदार यहाँ पे हैं। तो मेरा हुकूमत पाकिस्तान से और क्योंकि मैं हुकूमत पाकिस्तान से अच्छा मुतालिबा कर सकता हूँ, मैं हिंदुस्तान से तो नहीं कर सकता। हिंदुस्तान को तो मेरा तजवीज़ है कि तुम लोग अपने आप को इंसानियत का अलमबरदार कहते हो, तो इंसानियत के अलमबरदार तुम लोग हैं तो कम से कम इस बॉर्डर को खोलें, इंसानियत की खिदमत करें।
اور حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے، یہ جمالی صاحب کے دور میں جو درخواست میں نے دیا تھا، بعد میں مشرف صاحب کو بھی بحیثیت میں نے درخواست دیا تھا، ان پہ آپ مہربانی کر کے عمل درآمد کر لیں۔ یہاں پہ ایک طرف سے ٹورزم کا فروغ ہوگا، پاکستان میں ٹورزم آئے گا، دوسری طرف انسانیت کی ہمدردی کے ناطے یہ مائیگریٹڈ فیملیز ایک دوسرے سے ملیں گے۔ یہ اپنے جتنے قبرستان یہاں پہ صرف آج اپروزی اکیلا نہیں ہے، اچھا یہ پورا لائن کہتا ہے، یہ تمام یہی مائیگریٹڈ فیملیز کا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان کے خاندان کو صبر جمیل دے اور اپروزی کو مغفرت فرمائیں، ان کا قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے۔ ہم یہی کر سکتے ہیں۔ اپروزی صرف اور صرف یہ ایک وہاں سے آیا ہوا مائیگریٹڈ آدمی نہیں تھا، یہ ایک بہترین بلتی آرکیٹیکچر بھی تھا اور اچھا ترکھان تھا۔ ابھی آپ ان کے مکانوں کو دیکھیں، وہ پرانے زمانے کے کلچر کو ریوائیو کر کے یہ یہاں پہ پرانا طرز و تعمیر کو یہ ریوائیو کرنے میں اپروزی کا بہت ہاتھ تھا۔ تو یہ بہت اچھا کاریگر بھی تھا۔ اللہ کرے پروردگار ان کو جوار رحمن میں جگہ دے، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ علم صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں انٹرویو لیا، بڑی مہربانی۔ پاکستان پائندہ باد۔